سر سچویشن تو بہت سنگین ہے جس طرح کی رپورٹ ہوئی ہے. آپ نے جیسے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے ہی کہ میں اپنے گھر ہی نہیں جا سکتا کیونکہ میرے گھر کی دیوار جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور پانی بھرا ہوا ہے. تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت گجرات کی؟ دیکھیں بڑی سیریس سچویشن ہے اور گجرات شہر سارا ڈوبا ہوا ہے پانی. 5 فٹ شہر میں پانی ہے, عدالتوں میں پانی ہے, تھانوں میں پانی ہے, ڈی سی ہاؤس میں پانی ہے, ایس پی ہاؤس میں پانی ہے, لوگوں کے گھروں میں دکانوں میں بربادی مچ گئی ہوئی ہے. اب یقین مانیے میں یہاں نہیں تھا, میں چائنا ایک دورے پہ گیا ہوا تھا. اب میں گجرات شہر نہیں جا سکتا. اگر میں چلا بھی جاؤں تو میں اپنے گھر کے اندر انٹر نہیں کر سکتا. میرے گھر جو ہے بھمبر روڈ پر ایک گیٹ ہے, ایک ممدہ روڈ پہ ہے, دونوں سڑکوں پر جو ہے وہ 5 فٹ پانی ہے. گھر کی دیوار ٹوٹ گئی اور گھر کے اندر پانی آ گیا, 4 فٹ پانی آ گیا. اب پرابلم یہ ہے, دیکھیں شکریہ کہ چیف منسٹر پنجاب وہاں پر آئی ہیں. انہوں نے محسوس کیا چونکہ لوگوں نے شور مچایا, لوگ میڈیا پہ گئے اور پتہ چلا سب کو. اب وہاں یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ 48 گھنٹے کے اندر یہ پانی کا نکاس جو ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیے کہ ابھی 72 گھنٹے کیا بلکہ 4 دن ہو گئے ہیں, پانی جو ہے وہ ابھی تک نہیں نکلا. کیا سر کوئی ویز نہیں ہے, کوئی آلٹرنیٹیو سسٹم نہیں ہے یا انکروچمنٹس بنی نہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پانی جو ہے وہ قدرتی جو ہے وہ ڈھلان کی طرف جاتا ہے اور ہمارا سارا پانی شہر سے گزر کے چناب کی طرف جاتا ہے. اس کے 4-5 نالے ہیں اس کے پرانے, کالرے کا نالہ ہے, پھر وہ شمع سنمے کا نالہ ہے, کٹھالہ ڈرین ہے, اس کے بعد ہلسی نالہ ہے, اس کے بعد بھمبر نالہ ہے. یہ قدرتی طور پہ ڈھلان سے چناب پہ اگر آپ اس کے راستے میں انکروچمنٹ کر دیں گے تو پانی تو رک جائے گا. اصل ایشو انکروچمنٹ کا ہے, اصل ایشو ان نالوں کی صفائی کا ہے. یہ صفائی سیلاب کے آنے سے پہلے کی جاتی ہے, تیاری کی جاتی ہے, پلان کیا جاتا ہے. ہمارے ہر سال سیلاب آتا ہے لیکن اس سال توبہ اس سال تو تباہی مچ گئی ہے. اور یقین مانیے لوگ بیچارے اپنے گھروں, ہمارے ساری مساجد میں ہمارا پانی کھڑا ہے. مسجد عیدگاہ جو بہت گرینڈ مسجد ہے وہاں پہ 5 فٹ پانی کھڑا ہے, آج بھی وہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے اس وقت کہ فلاں حکومت تھی تو انہوں نے کیا کیا, پرویز الہی صاحب تھے انہوں نے کیا کیا. یہ میں سنتا ہوں ٹی وی پہ, میں دیکھ رہا ہوں سارا. واحد پرویز الہی ہے جس نے اس سیوریج کے لیے 2005 میں ایز اے چیف منسٹر پیسے انہوں نے دیے. اب انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے چیف منسٹر کو کہ سرے سے یہاں پہ سیوریج ہی نہیں ہے. دیکھیں میں وہاں کا ایم پی ہوں, مجھے پتہ ہے سارا, لیکن سیوریج سسٹم ہم بنایا وہ بلاک ہو گیا کیونکہ گند ہم نے خود ڈالا ہے اس کے اندر. بارشی پانی کے جو چینلز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اسٹارم واٹر کے, اور سیوریج جو ہے وہ ڈیفرنٹ لائن ہے. آپ اس دونوں کو مکس مت کیجئے. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اناؤنسمنٹ وہاں 21 ارب روپے کی ہوئی ہے تو انتظامیہ وہاں پہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ بھی آئے گجرات میں, سیکرٹری ہاؤسنگ بھی آئے. یہ ایک ماسٹر پلان بننا چاہیے, اس کا سروے کرنا چاہیے, پانی کہاں سے آتا ہے, اس کی ڈھلان کہاں پر ہے. خالی سیوریج ڈالنے سے کام نہیں چلے گا, آپ کو اوپن چینلز بنانے پڑیں گے. روایتی طور پر گجرات میں اوپن چینلز بنے رہے اور وہاں سے پانی نکلتا رہا ہے, لیکن اس دفعہ جو ہے وہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, لوگ بیچارے بے یارو مددگار بیٹھے ہیں. ہمیں زیادہ ریلیف ورک وہاں پہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے انتظامیہ بہت کوشش کر رہی ہے. اچھا, یہ جو بلیم گیم ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ جو تھے ہمارے پرویز الہی صاحب, جو گجرات سے ہی ہیں, ان کا حلقہ ہے وہ, تو شہر کو نکاسی آپ جیسے اہم منصوبے سے محروم رکھنے کے وہ ذمہ دار ہیں؟ It's a very big question ہے. دیکھیں رسپانسبلٹی تو تمام جماعتوں پر ہے, اور چیف منسٹر جب وہ تھے, میں وزیر تعلیم پنجاب, میرا حلقہ ہے گجرات شہر جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ورسز صوبائی حکومت ہوتی ہے. ہمیں تو وکٹمائز کیا گیا سیاسی طور پر, اور آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں پیپلز پارٹی ورسز مسلم لیگ ہوتا تھا, فنڈز نہیں دیے گئے ہمیں گجرات میں. بہرحال بن گئے چیف منسٹر, فنڈز وہ آ گئے. اب آبادی بڑھ گئی ہے, لوڈ زیادہ ہو گیا ہے, وہاں پہ کوڑے کا اتنا بڑا ایشو ہے, بلکہ پورے پنجاب میں کوڑے کا ایشو ہے. اب اس وقت انہوں نے بنائی ہے ویسٹ مینجمنٹ بنائی ہے. بالکل, کوڑا ایک اور چیز ہے, سیوریج جو ہے وہ دوسری چیز ہے, سٹارم واٹر جو ہے بارشی پانی وہ تیسری چیز ہے. سمجھنے کی چیز ہے یہ سارا آپ سنکرونائز کیجئے, خدا کا واسطہ کیجئے, بلیم گیم مت کیجئے. ہر سیاستدان, ہر سیاسی آدمی اپنے حلقے میں پیسہ لگاتا ہے, اور چیف منسٹر کو کوئی دشمنی تو نہیں تھی پرویز الہی کو شہر سے, اسے پیسہ لگایا. اگر گند ہم نے ڈالا ہے, اگر شہریوں نے گند ڈالا ہے, اپنا کوڑا اٹھا کے نالوں میں ہم نے پھینکا ہے, تمام سیوریج لائنز جو ہیں وہ بلاک ہو گئی ہوئی ہیں, چوک کر گئی ہوں گی. پچھلا ڈپٹی کمشنر جو صفدر ورک صاحب آئے تھے, انہوں نے اکھڑوایا تھا, میرے گھر کے بعد اکھڑا انہوں نے, نیچے سے تو کانکریٹ نکلی ہے وہاں پہ. تو قصور ہمارا بھی ہے, عوام کا بھی قصور ہے. اگر انتظامیہ نے ناقص کام کیا ہے, اگر ہمارے انجینئرز جو پبلک ہیلتھ کے یا بلدیہ, دیکھیں ذمہ داری تو بلدیہ کی ہے.
اب بلدیہ کا جو میئر ہو یا چیئرمین بلدیہ ہو, کارپوریشن کا جو میئر ہے, یہ ان کی تو یہاں پر تو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی کوئی نہیں ہے, یہاں پر تو کوئی الیکٹڈ میئر ہے ہی نہیں ہے, یہاں پر تو کوئی کاؤنسلر نہیں ہے جو کام کر سکے. اصل تو کاؤنسلر ہے جو آپ کو علاقے یا محلے کی وہ بات بتاتا ہے. ہمارے محلے سارے ڈوب گئے, ہمارے محلے کسی قسم کا وہاں پہ اب ہو کیا رہا ہے, اشوب چشم وہاں پہ آ رہی ہے, سکن ڈیزیز وہاں پہ آ رہی ہے, وہاں پہ کیڑے مکوڑے سانپ جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں. سو دیز آر دی آفٹر ایفیکٹس. تو لگائیں نا آپ میڈیکل کیمپ وہاں پہ لگائیے. اچھا کوئی کیمپس نہیں لگے ابھی تک؟ دیکھیں ہمیں تو بھائی جگہ ہی کوئی نہیں, ٹینٹ کہاں لگانے ہیں آپ نے, وہاں تو پانی ہے وہاں شہر. لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے, نکالا جا رہا ہے. ریسکیو کہاں, عورتیں کہاں جا کے سڑکوں پہ بیٹھے, عورتیں چھت پہ چڑھ گئی ہیں, ان کے پیرنٹس ان کو لے کے چھت پہ چڑھ گئے ہیں, وہ رسی لٹکاتے ہیں نیچے, اور نیچے سے ان کو اناج جو ہے تھوڑا بہت اس کو جو ہے وہ رسی کھینچ کے اوپر لے جاتے ہیں. اور یہ کون کا دے رہا ہے کھانا؟ لوگ خود کھانا دے رہے ہیں, اپنی محلے دار کھانا دے رہے ہیں. وہ پانی میں گھس جاتے ہیں 4 فٹ پانی میں. وہاں پر یہ الخدمت فاؤنڈیشن لگی ہوئی ہے جماعت اسلامی کی, جو خدمت دے ڈوئنگ اے ونڈرفل ورک. ہمارے گجرات ویلفیئر فورم کو میں ہیڈ کرتا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ, ہم نے بھی وہاں پر ریلیف ورک دی. یہ ہمارا فرض ہے, ہمارے شہری ڈوبے, ہم خود ڈوبے ہوئے ہیں ہم وہاں. لیکن پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے 21 ارب روپے آپ نے اناؤنس کر دیا وہاں پہ چیف منسٹر نے, تھینک یو, ویل ڈن. اب اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرانا ہے؟ واسا آ گیا, اب واسا وہاں پہ 5 اضلاع کا واسا کی وہ مشینری آ گئی. وہ مشینری بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ وہ سکر آپ نے وہ رکھے ہوئے ہیں, وہ پانی جو ہے وہ نکل ہی نہیں رہا, پانی کا نکاس ہی نہیں ہو رہا. پانی نکل سکتا ہے اگر آپ کسی پرانے بندے کے ساتھ بیٹھے, انتظامیہ وہ بندہ پن پوائنٹ کرے گا کہ کہاں سے جانا ہے. اور یہ پانی نکلتا رہا ہے نا, پانی روایتی طور پر یہ پانی نکلتا رہا ہے, یہ تو نہیں کہ ساری عمر یہاں پہ سیلاب آتے رہے ہیں. تو لہٰذا پلاننگ آپ کو کرنی پڑے گی. لیکن مجھے بہت دکھ ہے کہ ہمارے شہری جو ہیں وہ بیچارے سارے پانی میں پھنسے ہوئے ہیں, یارو مددگار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا روزگار خراب ہو گیا, ان کے بزنس تباہ ہو گئے ہیں. اچھا میاں عمران صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, گجرات تو بہت بڑا انڈسٹریل ہب ہے, بہت بڑا ریونیو جنریٹ کرتا ہے, اکانومی کے اندر ایک رول ہے اس کا. تو لوگ کیسے اپنے بزنس کو بچا رہے ہیں, کیسے یہ تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. 3 بڑی وہاں پہ انڈسٹریز ہیں, پوٹری کی انڈسٹری ہے, فین انڈسٹری, سیرامک انڈسٹری, فرنیچر انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے, اس لیے کہ آپ کی ٹرکنگ وہاں ہو نہیں سکتی ہے, کیونکہ آپ کے پورے پنجاب میں سیلاب آیا. دیکھیں کلائمیٹ چینج اب آ چکا ہے, اب آپ کو اپنی حکمت عملی اگلی دفعہ بارشیں سے زیادہ آنی ہے. میں چائنا گیا ہوا تھا, انہوں نے الرٹ دے دیا تھا. کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہماری این ڈی اے میں یا ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ الرٹ دیتی, لوگوں سے کہتی بھائی راشن اکٹھا کر لو, اپنا کوئی ڈھونڈ لو, سیلاب آنے والا ہے, پانی آنے والا ہے. There was no alert. سر اگر ہم پی ڈی ایم اے کی آپ بات کریں, اگر ان سے پوچھا گیا ہے, اور این ڈی ایم اے بھی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے بگ تھنگ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے الرٹس گئے, ہم نے اپنی ہر جگہ پہ 1700 پہ الرٹ دیے ہیں, فونس پہ الرٹ دیے ہیں, اور ایون کہ ہم نے ایڈورٹیزمنٹس کیے ہیں کہ مانسون گونا ہٹ اٹ ویری بیڈلی ایز کمپیئر ٹو دا پاسٹ فلڈز اینڈ دیٹ. وہ تو ہوا, لیکن بات یہ ہے کہ اس حوالے سے پلاننگ کیا کی گئی؟ میجر رول از پلاننگ. آئی ٹوٹلی اگری. اگر آپ سوشل میڈیا پہ الرٹ دے رہے ہیں, کوئی نوٹیفیکیشن نکال رہی ہے این ڈی ایم میں, صوبائی حکومتوں کو دیتی ہے, لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچتی. لوگوں تک بات پہنچانی ہے تو سائرن بجائیں وہاں پہ, جب جنگ کے زمانے میں سائرن بجتا ہے نا, زلزلے میں خدا نخواستہ بجتا ہے, یا مساجد میں اعلان کروائیں وہاں پہ جا کے. یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہے. تو ہماری تو ڈپٹی کمشنر نئی وہاں پہ آئی تھیں, ان کو شاید اتنا نہیں پتا, ٹھیک ہے, اس کے بھی اپنے ایشوز ہیں, بٹ وی آر دیئر ٹو سپورٹ آور ایڈمنسٹریشن. اب ہم سے پوچھیں, ہم وہاں کے شہری ہیں, ہم وہاں رہتے رہے ہیں, ہمارا بگسٹ چیلنج جو میرا بطور ایم پی تھا وہ سیوریج ہی تھا. اور یہ کوڑے کا جو بندوبست, کوڑا کیا کرتے ہیں ہم, نکال کے اپنے گھر کا کوڑا گھر کے باہر ڈھیر لگا دیتے ہیں, نمائش کرتے ہیں ہم اس کی. اب ویسٹ مینجمنٹ آیا تو ٹریننگ دینی پڑے گی ہمیں اپنے شہریوں کو, ٹریننگ دی بھی, اور آپ کو قوانین بنانے پڑیں گے پلاسٹک کو ختم کرنا. یہ پلاسٹک سارا سیوریج میں گھس گیا ہوا ہے سارا. مین ہولز جو ہیں اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. جب تک آپ اس کی میپنگ نہیں کریں گے, جب تک اس کی آپ ایک سروے نہیں کریں گے, دیکھیں اب یہ سیلاب آیا ہے نا, اس کو ڈاکیومنٹ کریں نا. اس انتظامیہ کو چاہیے, لوکل باڈیز کو چاہیے, یا ہاؤسنگ کو چاہیے, اس کا کوئی ڈاکیومنٹ آپ بنائیں جو کہ آنے والے افسر کو لیے وہ ڈاکیومنٹ بنا ہو. یا پچھلا جو ڈپٹی کمشنر تھا, جب اس نے چارج ہینڈ اوور کیا نئے والے کو, وہ بتاتے ہیں ان کو کہ دس از دا بیسک ایشو آف گجرات, مانسونز آنے والے ہیں, یہ مانسونز ختم نہیں ہونے ہیں. کلائمیٹ چینج سے جو ہے وہ پری مانسونز, یہ کلاؤڈ برسٹ, ہم نے نہیں کبھی یہ سنی تھی چیزیں جو ہے, بالکل یہ اب آنی ہے. پلانٹ ارتھ جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہے, پوری دنیا میں ہی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ نے تباہی مچا دی ہوئی ہے.
تو لہٰذا پوری دنیا اس کو بیٹل کر رہی ہے، لیکن کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا وکٹم جو وہ پاکستان ہے. اب آگے سموگ آپ کی آنے والی ہے لاہور میں، پھر آپ کی دھند آنی ہے، پھر آپ کے ہیٹ سپیلز آتے ہیں، پھر آپ کے کولڈ سپیلز آتے ہیں. میں ادھر ایک چیز کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے جو الزام لگایا ہے کہ گجرات کے سیوریج سسٹم کے لیے 16 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے تھے اور درکار تھے، لیکن مسلم لیگ کاف اس دعوے سے کیا متفق ہے؟ دیکھیں 21 ارب روپے تو ابھی چیف منسٹر نے اناؤنس کیا ہے، اور میرے زمانے میں جو ایسٹیمیٹ تھا اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی، کم ایسٹیمیٹ تھا، پیسہ آیا. میرا سارا شہر اکھاڑ دیا تھا انہوں نے. اچھا پیسہ آیا لگا بھی، پبلک ہیلتھ نے اکھاڑا. وہاں پہ بڑے بڑے پائپس انہوں نے بچھائے وہاں پہ. تو اس وجہ سے ہم ہار بھی گئے تھے، ہمیں ووٹ بھی نہیں ملے تھے کیونکہ شہر تو سارا کھدا ہوا تھا اور مجھے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تھے. تو لہٰذا سیوریج جو ہے وہ ایک ہفتے میں نہیں ڈلنا. اگر 21 روپے میں یہ ڈلنا ہے سیوریج، آئندہ بارشوں کے بعد ڈلنا ہے، اگر کہیں جا کے اب دسمبر میں کھدائی شروع کریں گے تو کم از کم 1 سال لگے گا. 1 سال لگے گا پورا پلان کرتے ہوئے. انکروچمنٹس ہیں تو خدا کا واسطہ انکروچمنٹس گرائیے گجرات شہر کی. ایک انکروچمنٹ ڈرائیو ہوئی تھی پنجاب میں، شروع ہوئی تھی، ویل ڈن، چیف منسٹر نے بڑا اچھا یہ کام کیا. تو لہٰذا یہ نالے گجرات کے کھولے جائیں، جو نالے جو ہے وہ کور ہو گئے ان کو اکھیڑا جائے. got your point and you are talking very much like it's a sanity کی جو حالات ہوئے ہیں. and thank you so much. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق وزیر تعلیم اور ایم پی اے گجرات میاں عمران مقصود صاحب.